مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم عنوان پر ہے اور تمام مومنین کو چاہیے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اور اس پر آواز اٹھائیں۔ 17 جنوری 2023 قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے ایک بل پیش کیا اور اس بل کے مطالبات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہم السلام کی، صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اسے عمر قید سزا ہونی چاہیے یا کم سے کم 10 سال سزا ہونی چاہیے۔ اور اس بل کو قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ اب یہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ اگر سینٹ میں یہ منظور ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان کے دستخط کے بعد یہ بل ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اور اس بل پر گزشتہ 3 سالوں سے ورکنگ ہو رہی تھی اور جس کمیٹی نے اس بل کو تشکیل دیا اس کمیٹی میں ایک بھی شیعہ عالم کو شامل نہیں کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے یکساں تعلیمی نصاب کے معاملے میں کیا گیا کہ شیعہ علماء کے جو تحفظات تھے ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ اسی لیے شیعہ قیادت نے، شیعہ علماء نے اس بل کو نامنظور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے۔ کوئی بھی شیعہ صحابہ کرام کی توہین کا قائل بالکل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے کراچی میں ایک ریلی نکالی گئی، دفاع صحابہ ریلی، اس ریلی کا نام تھا، یعنی ریلی صحابہ کے نام پر تھی لیکن اس میں نعرے لگائے گئے امیر یزید زندہ باد۔ تو یہاں تو لوگ صحابہ کے نام پر یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شیعہ صحابہ کرام کی توہین کا قائل نہیں ہے، اگر کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن جو تاریخی واقعات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یعنی اس بل کی آڑ میں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بی بی سیدہ کی مظلومی نہیں بیان کر سکتے، ان کے مصائب نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یا جس طرح سے یزید کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یزید پر بھی آپ لعنت نہیں ڈال سکتے تو یہ ہمیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تمام مسلمانوں سے اور برادران اسلام سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے لاکھوں سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، لیکن جو اصول دین ہیں یا جو آپ کے نزدیک ارکان اسلام ہیں، کیا ان میں صحابہ پر ایمان لانا لازمی ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص کل کو اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بل بھی اب پیش کرو کہ صحابہ پر ایمان لانا بھی لازمی ہوگا، تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اگر آپ آئین پاکستان میں کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تمام مسالک کے علماء مل کر بیٹھیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر کوئی نتیجہ نکلے گا، تاکہ جو آئین ہو وہ غیر جانبدارانہ ہو اور اس کا مس یوز نہ ہو سکے۔ یہ جو بل منظور کیا گیا ہے اس کا تو بہت زیادہ مس یوز لوگ کریں گے، یعنی مولوی تو ہر دوسرے بندے پر توہین کا الزام لگا دے گا اور اس کو بلیک میل کرے گا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک گارڈ ایک مسیحی خاتون پر توہین کا الزام لگا رہا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تم پر الزام لگا دوں گا۔ اور اس طرح کے پنجاب میں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنے کی وجہ سے توہین صحابہ کی FIR کٹ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ بل منظور کر بھی رہے ہیں تو اس میں پھر یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کو بھی عمر قید سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک مقدس ترین ہستی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، اور ہم تو جناب سیدہ کو معصومہ سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ خطا پر تھیں یا آپ کا مطالبہ ناجائز تھا، اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، تاکہ مقدسات سب کے برابر ہیں اور سب کے مقدسات کی پھر حفاظت ہو سکے۔ تو اگر آپ واقعی ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان تحفظات کو شامل کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بل کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مطلب کی شخصیات کے بارے میں ہی بات کرنی ہے تو پھر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور صدر پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو منظور کرنے سے پہلے تمام جو شیعہ تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور شیعہ علماء کی مشاورت کے ساتھ اس کو منظور کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔